قربانی اللہ رسول کے حکم کی تعمیل اور بہت بڑی سعادت ہے۔ قربانی پل صراط کی سواری ہے۔ قربانی دراصل بندے کا اپنے رب کے حضور تحفہ ہے۔ قربانی کی قبولیت کی دو بنیادیں ہیں، حلال سے ہو اور اخلاص سے ہو۔ اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ جو آدمی حرام سے قربانی پیش کرے وہ بہت خسارے میں ہے۔ ایسا ہے جیسے وہ اللہ پاک ہے تو اس کو ناپاک چیز تحفہ دے رہا ہے۔ یہ تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص سوچتا کیوں نہیں جو قربانی کر رہا ہے مگر حلال سے نہیں حرام سے کر رہا ہے، سود سے کر رہا ہے، یا وہ قبضہ معافیہ ہے اور قبضے کے مال سے کر رہا ہے، یا وہ رشوت کے پیسوں سے کر رہا ہے، یا وہ کسی بھی طریقے سے ناجائز ذریعے سے حاصل کیے ہوئے پیسے سے قربانی کر رہا ہے، تو اس کی قربانی کس کام کی؟ وہ تو اس قربانی کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا بلکہ اپنے اوپر اور بوجھ ڈال رہا ہے کہ وہ پاک کو ناپاک پیش کر رہا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑی آزمائش ہے۔ اس میں ایک آزمائش یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ جو مال اور جو دولت ہم حاصل کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال ہے تو بھی لیں گے اور اچھی بات ہے، لیکن بری بات یہ ہے، تشویشناک بات یہ ہے، حرام کا علم ہونے کے باوجود کہ یہ حرام ہے اس کو لینے اور حاصل کرنے میں وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ تو حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں تھا۔ ان کی یہی جستجو ہوگی، بس دولت اور مال ہاتھ آنا چاہیے۔ یہ وہی دور ہے، ہر طرف دولت کی ہوس اور لالچ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، حلال سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث صحیح مسلم کی میں نے پڑھی، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے حج کو جاتا ہے لیکن ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام، مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، جو اس نے احرام پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں کا۔ تو جس نے حرام کے پیسوں سے ہی سارا سفر کیا اور اخراجات کیے تو حضور نے فرمایا پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، پھر اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے بھرا جائے گا، وہ تو پھر خالی ہی پلٹے گا، اس کو سوائے سفر کی تھکاوٹ اور صعوبت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یوں ہی جو قربانی کے لیے پیسہ خرچ کرے، قصاب بلائے، وقت لگائے، لیکن آخر میں حاصل کچھ نہیں ہوگا اس شخص کو جو حرام سے قربانی کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اولاً تو قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس حیثیت ہے۔ جو قربانی کا نصاب اور حیثیت نہیں رکھتا، شریعت نے اس پر قربانی واجب ہی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص باوجود نصاب نہ ہونے کے شدید چاہت رکھتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور تحفہ پیش کروں اور وہ قرض لے کے قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اللہ اس کو اجر اور ثواب بھی دے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور قرض کی آزمائش اپنے سر نہیں ڈالتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ تصور ہو کہ میں قرض لے کر قربانی کروں تاکہ خاندان والے میرے ہر سال کی روایت سے آگاہ رہیں اور وہ یہ نہ کہیں اس سال اس نے قربانی نہیں کی، تو ان کے تانے یا ان کے سوالات سے
میری عزت کم ہوگی، تو اس طرح کا اگر تصور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی ہو رہی ہے، اخلاص سے نہیں ہو رہی، تو ایسی قربانی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اخلاص سے کیجئے، جس حال میں اللہ رکھے، لوگوں کی وجہ سے اس حال کو بناوٹ کے ساتھ مت سنواریے، اللہ کا شکر ادا کریں، جس حال میں ہیں اس حال کے مطابق افعال اور اعمال انجام دیں۔ کچھ احباب نے شتر، مرغ اور ہرن کی قربانی سے متعلق سوال کیا ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ شریعت نے قربانی کے لیے جانور خاص کر دیے ہیں۔ ان میں بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ جانور ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں، یعنی ان جانوروں کی اجناس کے علاوہ اگر کوئی جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔